حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مقابل کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ مطلب کہ جس حالت کی تبدیلی سے ذہن کو سکون ملے وہ حالت اختیار کر لینی چاہیے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا اگر آپ میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ اس میں غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہیے اپنے لیے پسند کر لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکے رکھیں گے، اور جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے یعنی معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عذر کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔